کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آج بھی اسی لمحے آپ کا موبائل گم ہو جائے تو آپ کیا کھوئیں گے؟ صرف ایک فون یا اپنی پوری زندگی؟ ایک چھوٹی سی غلطی، صرف چند سیکنڈ کی بے احتیاطی، اور پھر بینک اکاؤنٹس، ذاتی تصاویر، سوشل میڈیا، کاروباری ریکارڈ اور برسوں کی یادیں، سب کچھ کسی اجنبی کے ہاتھ میں جا سکتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک موبائل گم ہونے کے بعد آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کے نقصان تک پہنچ جاتے ہیں۔ 2 دہائیوں پہلے تک موبائل صرف کال کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج یہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے۔ اس میں ہماری شناخت ہے، ہمارا دفتر ہے، ہمارا بینک ہے، ہمارا کیمرہ ہے، ہماری ڈائری ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے راز ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے پورا کاروبار بھی یہی موبائل چلاتا ہے۔ صبح الارم سے دن شروع ہوتا ہے، دفتر کا کام موبائل پر، آن لائن خریداری موبائل سے، بلوں کی ادائیگی موبائل سے، گاڑی بک کرنا موبائل سے، دواؤں کا آرڈر موبائل سے، بچوں کی تعلیم موبائل سے، یہاں تک کہ آج کئی لوگوں کی روزی روٹی بھی صرف اسی موبائل سے وابستہ ہے۔ اب تصور کریں آپ کا موبائل کسی مارکیٹ، بس، دفتر یا ہوٹل میں رہ جاتا ہے۔ پہلے چند منٹوں تک امید رہتی ہے کہ شاید مل جائے، لیکن جیسے ہی یہ یقین ہوتا ہے کہ موبائل واقعی گم ہو چکا ہے، اصل پریشانی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے میرے بینک اکاؤنٹس، پھر یاد آتا ہے واٹس ایپ، فیس بک، ای میل، گوگل اکاؤنٹ، تصاویر، ویڈیوز، رابطہ نمبرز۔ اگر موبائل لاک نہ ہو تو کوئی بھی شخص آپ کی ذاتی معلومات تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر سم کارڈ بھی فون میں موجود ہو تو او ٹی پی حاصل کر کے بعض اکاؤنٹس تک رسائی کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر فون میں بینکنگ ایپس لاگ ان ہو تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ صرف مالی نقصان ہی نہیں بلکہ انسان کی عزت، پرائیویسی اور شناخت بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، نیا موبائل خریدا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ تصاویر واپس آ سکتی ہیں جن میں آپ کے والدین کی آخری مسکراہٹ محفوظ تھی؟ کیا وہ ویڈیوز واپس آ سکتی ہیں جن میں آپ کے بچے کے پہلے قدم محفوظ تھے؟ کیا وہ وائس میسیجز دوبارہ مل سکتے ہیں جس میں کسی اپنے کی آواز ہمیشہ کے لیے محفوظ تھی؟ موبائل گم ہونے کا سب سے بڑا نقصان اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل گم ہونے کے باوجود نقصان کم سے کم ہو تو آج ہی یہ کام کریں۔ مضبوط پاسورڈ رکھیں، فنگر پرنٹس یا فیس لاگ ان ضرور استعمال کریں، اپنے تمام اہم ڈیٹا کو کلاؤڈ بیک اپ آن رکھیں، فائنڈ مائی ڈیوائس یا فائنڈ مائی آئی فون جیسی سہولت فعال کریں، بینکنگ ایپس پر اضافی سیکیورٹی لگائیں، 2 مرحلہ تصدیقی استعمال کریں، غیر ضروری ذاتی معلومات موبائل میں محفوظ نہ رکھیں۔ یہ چند احتیاطی اقدامات مستقبل میں آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی اس ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گا کہ موبائل صرف دھات، پلاسٹک اور شیشے سے بنا ایک آلہ نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کی کہانی اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، ہمارے راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت صرف ایک ڈیوائس کی طرح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی شناخت، اپنی محنت، اپنے رشتوں اور اپنی یادوں کی حفاظت کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، موبائل دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس میں محفوظ ہر چیز دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی احتیاط کسی کی پوری ڈیجیٹل زندگی کو بچا سکتی ہے۔ یہاں ہم صرف خبریں نہیں سناتے، بلکہ ان کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت، ٹیکنالوجی، معیشت، معاشرت
اور روزمرہ زندگی سے جڑے ایسے موضوعات پیش کرتے ہیں جو ہر پاکستانی کو جاننے چاہیے، کیونکہ دا اسٹیٹ آف پاکستان حقیقت، آگاہی اور شعور دیتا ہے۔